السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب شرح سزور الذہب کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے درس میں فعل مضارع سے متعلق ایک آیت کریمہ جو آخر میں مؤلف نے بیان کی تھی، اس کی ترکیب اور اس کے اعراب سے متعلق جانیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آیت کریمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ بات اس سے پہلے بتلائی گئی کہ فعل مضارع اس فعل کو کہیں گے اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ لم کو قبول کرتا ہے، اور اسی طرح سے نعتوں کے حروف میں سے کسی حرف سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ جیسے یہاں لم یلد اور لم یولد اور لم یکن، یہ تینوں فعل مضارع ہیں اور تینوں پر لم آ رہا ہے۔ تو اسی آیت کریمہ کی تشریح مؤلف نے آج کے درس میں کی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں، لم حرف جزم لنفی المضارع وقلبہ ماضیا۔ لم حرف جزم ہے جو مضارع کی نفی کے لیے اور اس کو ماضی کے معنی میں پھیرنے کے لیے ہے۔ دو باتیں یہاں مؤلف نے کہیں، اور وہ دو باتیں یہ ہیں کہ ایک تو لم فعل مضارع کو جزم دینے کے لیے ہے، یعنی یہ جزم دے دیتا ہے، اس کے آخر میں پیش آ جاتا ہے، اور اگر نون اعرابی وغیرہ ہیں تو وہ نون اعرابی گر جاتے ہیں۔ اسی طرح سے حرف علت وغیرہ ہیں آخر میں تو حرف علت بھی گر جایا کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو ایک کام تو یہ ہے لم کا کہ وہ فعل مضارع کے آخر میں جزم دیتا ہے، وقلبہ ماضیا، اور اس کے ماضی کی طرف پھیرنے کے لیے آتا ہے۔ قلب مطلب پھیرنا، ایک حالت سے دوسری حالت میں کر دینا، تو اس کے فعل ماضی کے معنی میں پھیر دینے کے لیے آتا ہے، یعنی مضارع جو حال اور استقبال پر دلالت کرتا ہے اس مضارع کو یہ ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ جیسے ہم نے یہاں پڑھا، لم یلد، اس نے نہیں جنا، لم یقم، وہ نہیں کھڑا ہوا، یا لم تقعد، لم یقعد، وہ نہیں بیٹھا۔ آئی بات میں؟ اس سے پہلے جو مثالیں بیان کی گئیں ان تمام کے اندر یہی رہا کہ فعل مضارع یہ ماضی کے معنی میں ہو گیا جب ہم نے لم اس پہ داخل کیا۔ تقول، تم کہتے ہو، یقوم زید، فیکون الفعل مرفوعا لخلوعہ عن الناصب والجازم۔ تم کہتے ہو یقوم زید، زید کھڑا ہوتا ہے یا ہوگا، تو یہ فعل فیکون الفعل مرفوعا، تو فعل مرفوع ہوتا ہے یہ لخلوعہ عن الناصب والجازم، اس کے ناصب اور جازم، ناصب مطلب نصب دینے والے حروف، اور جازم مطلب جزم دینے والے فعل مضارع کو، ناصب اور جازم سے خالی ہونے کی وجہ سے یہ مرفوع ہے، کیونکہ اصل رفع ہی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں یقوم زید یہ مرفوع ہے، یقوم، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کوئی ناصب نہیں ہے، نصب دینے والا نہیں ہے، یا اسی طرح سے جازم بھی نہیں ہے، جزم دینے والا بھی نہیں ہے۔ آئی بات میں؟ وَمُحْتَمِلًا لِلْحَالِ وَالْاِسْتِقْبَالِ، اور یہ حال اور استقبال دونوں کا احتمال رکھتا ہے، یعنی مضارع حال اور استقبال دونوں کا احتمال رکھنے والا بھی ہے یہ یقوم زید میں۔ یعنی یہ ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں، زید کھڑا ہوتا ہے، وَيَقُومُ زَيْدٌ کا یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اور زید
کھڑا ہوگا، یعنی حال اور استقبال دونوں کا اس میں احتمال ہے۔ فَإِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ لَمْ، اور جب اس پر لم داخل ہو جائے، جزمت وقلبت الی معنی الماضی، تو وہ لم اس کو جزم دیتا ہے، وقلبت الی معنی الماضی، اور اسے ماضی کے معنی میں پھیر دیتا ہے، یعنی دو کام کرے گا یہ، ایک تو جزم دے گا آخر میں، اور اسی طرح سے دوسرا ماضی کے معنی میں کرے گا۔ آئی بات میں؟ یعنی یقومو میں اگر ہم لم کو داخل کریں گے تو وفی الفعل الاول ضمیر مستتر مرفوع علی الفاعلیت، اور پہلے فعل میں یعنی لم یلد میں جو آیت میں پہلا فعل ہے، ضمیر مستتر مرفوع ہے، یعنی فاعل کی وجہ سے ضمیر مستتر مرفوع ہے۔ مرفوع کیوں ہے؟ فاعل ہونے کی وجہ سے۔ لم یلد کا مطلب کیا ہو گیا؟ یعنی اس نے نہیں جنا، اس نے نہیں جنا۔ تو یہاں فاعل ضمیر ہے جو رب کی جانب، اللہ کی جانب جا رہی ہے۔ وفی الثانی ضمیر مستتر مرفوع لنیابتہ مناب الفاعلی، اور دوسرے فعل میں یعنی لم یولد میں ضمیر پوشیدہ مرفوع ہے، لیکن وہ فاعل کے قائم مقام ہونے کی وجہ سے ہے، یعنی نائب فاعل کی ضمیر ہے۔ وَلَمْ یولد، اور نہ ہی وہ جنا گیا ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہاں جو ضمیر مرفوع یہ بھی ہے، مرفوع دونوں ہیں، لیکن دونوں کے مرفوع ہونے کی وجہ الگ ہے۔ پہلے میں یہ مرفوع ہے فاعلیت کی وجہ سے، یعنی فاعل ہونے کی وجہ سے، اور دوسرے میں یہ مرفوع ہے نائب فاعل ہونے کی وجہ سے۔ آئی بات میں؟ وَلَا ضَمِيرَ فِي الثَّالِثِ، اور تیسرے فعل میں کوئی ضمیر نہیں ہے پوشیدہ، یعنی لم یکن میں کوئی ضمیر پوشیدہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ لِأَنَّهُ قَدْ رَفَعَ الظَّاهِرَ، کیونکہ یہ ظاہر کو رفع دے رہا ہے۔ آئی بات میں؟ کیونکہ یہ فعل ناقص ہے تو یہ ظاہر کو رفع دے رہا ہے، اور وہ ہے احدن، یعنی احدن جو ہے یہ مرفوع ہو رہا ہے لم یکن کی وجہ سے۔ فَإِنَّهُ اسم، کیونکہ یہ فَإِنَّهُ اسم یکن، یہ یکن کا اسم ہے، یعنی کانا کا اسم ہو رہا ہے۔ آئی بات میں؟ یعنی لم یکن میں کوئی ضمیر نہیں ہے، بلکہ یہ اسم ظاہر کو رفع دے رہا ہے، اور وہ اسم ظاہر احدن ہے جو کہ یکن کا اسم ہو رہا ہے۔ آئی بات میں؟ وَكُفْوًا خَبْرُهَا، اور کفون جو ہے یہ اس کی خبر ہے، یعنی یکن کی جو افعال ناقصہ میں سے ہے اس کی خبر ہے۔ تو یہ ایک ترکیب ہوئی اس کی، ٹھیک ہے؟ یعنی یکن جو ہے لم یکن اس کا اسم احدن ہے، اور کفون اس کی خبر ہے۔ تو یہ ایک معنی ہوا اور ایک ترکیب اس کی ہو گئی۔ اسی طرح سے کہتے ہیں وَجَوَّزُوا أَن يَكُونَ حَالًا عَلَىٰ إِنَّهُ فِي الْأَصْلِ صِفَةٌ لِأَحَدٍ، اور یہ بھی جائز رکھا ہے انہوں نے، یعنی نحویوں نے، عربی لوگوں نے یہ بھی جائز رکھا ہے أَن يَكُونَ حَالًا، کہ کفون حال ہو، یعنی کفون جو ہے یہ حال ہو، یہ بھی جائز ہے۔ عَلَىٰ إِنَّهُ فِي الْأَصْلِ صِفَةٌ لِأَحَدٍ، کیونکہ یہ اصل کے اعتبار سے احدن کی صفت ہے، یعنی اصل کے اعتبار سے یہ احدن کی صفت ہے۔ وَنَعْتُ النَّكْرَةِ إِذَا تَقَدَّمَ عَلَيْهَا انْتَصَبَ عَلَى الْحَالِ، اور نکرہ کی صفت جب نکرہ پر مقدم ہو، پہلے لائی جائے، تو وہ حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتی ہے۔ آئی بات میں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ کفواً یہ دو طرح سے ہو سکتا ہے، ایک تو یہ لم یکن کی خبر مانے جائے، اور دوسری صورت اس کی یہ ہوگی کہ کفواً کو احدن کی صفت مانا جائے۔ اور قاعدہ اور اصول اور ضابطہ یہ ہے، نکرہ کی صفت جب مقدم ہو تو وہ منصوب ہوتی ہے حال ہونے کی وجہ سے، یعنی نکرہ کی صفت جب مقدم ہو جائے، پہلے لائی جائے، اس سے پہلے آ جائے، نکرہ سے پہلے آ جائے، تو ایسی صورت میں وہ حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہوا کرتی ہے۔ کا قول ہی، جیسا کہ شاعر کا کہنا ہے، لِمَيِّتَ مُوحِشًا طَلَلُ يَلُوحُ كَأَنَّهُ خِلَلُ۔ یہ ایک شعر یہاں اپنی تائید میں مؤلف نے پیش کیا ہے، میتہ، لِمَيِّتَ، میتہ عورت کا نام ہے، اور موحشن مطلب ویران، اور طلل مطلب کھنڈرات، اس کی جمع اطلال آئے گی، اور اسی طرح سے خلل و خلتن کی جمع ہے، چمڑا منڈا ہوا میان، یعنی ایسی میان جس پر چمڑا مڑ دیا گیا ہو، اوپر سے چمڑا جو ہے اس پہ لگا دیا گیا ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ اصل میں اس کا معنی اور مفہوم ہوا۔ لِمَيِّتَ مُوحِشًا طَلَلُ، میتہ کے لیے ویران کھنڈرات ہیں، یلوہ کأنہ خلل، چمکتے ہیں گویا کہ چمڑا چڑھے ہوئے میان ہو، یعنی جس طرح سے چمڑا چڑھی ہوئی میان ہوتی ہے اس پہ چمک ہوتی ہے، ایسے ہی یہ کھنڈرات چمک رہے ہیں۔ آئی بات میں؟ اصلہ لِمَيِّتَ طَلَلٌ مُوحِشٌ، مؤلف کہتے ہیں لِمَيِّتَ مُوحِشًا، طَلَلُ کی اصل جو ہے وہ ہے لِمَيِّتَ طَلَلٌ مُوحِشٌ، یعنی میتہ کے ویران کھنڈرات ہیں۔ آئی بات میں؟ وَعَلَى هَذَا فَالْخَبْرُ الْجَارُ وَالْمَجْرُورُ، اگر ہم کفواً کو حال مانتے ہیں تو ایسی صورت میں خبر کیا ہوگی؟ لم یکن کی، تو اس کی وضاحت مؤلف کہتے ہیں وَعَلَى هَذَا، اس بنیاد پر، یعنی اگر ہم اس کو حال مانتے ہیں کفواً کو، فَالْجَارُ وَالْمَجْرُورُ، فَالْخَبْرُ الْجَارُ وَالْمَجْرُورُ، تو خبر جار اور مجرور ہوگا، یعنی لہو، لم یکن لہو، لہو جو ہے نا، تو یہ جار اور مجرور یہ اس کی خبر ہو جائے گا، کس کی؟ لم یکن کی، اور خبر حالت نصب میں ہوگی۔ آئی بات میں؟ حالت نصب میں یہ ہو جائے گی خبر، کیونکہ انا کی خبر، انا اس کے اخوات کی خبر کیا ہوتی ہے؟ حالت نصب میں ہوتی ہے، منصوب ہوتی ہے۔ لیکن مؤلف کہتے ہیں والظاہر الاول، ظاہر اول ہے، یعنی پہلا ہی معنی یہ زیادہ ظاہر ہے، اگرچہ یہ بھی جائز ہے، علماء نے اس کو بھی جائز قرار دیا ہے، جبکہ یاد رکھیں یہ قول جو جواز والا ہے یہ تمام کا نہیں ہے، یہ کچھ علماء کا ہے۔ مؤلف کہتے ہیں والظاہر الاول، پہلا ظاہر ہے، یعنی لم یکن کی خبر مانا جائے اس کو، کفواً کو، تو یہ ظاہر ہے، اور کہتے ہیں وعلیہ العمل، اور اسی پر عمل بھی ہے، اور اسی پر عمل بھی ہے، یعنی اسی کے اعتبار سے عربی عبارات وغیرہ آیا کرتی ہیں۔ فَفِي الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْفَصْلِ بَيْنَ كَانَ وَمَعْمُولَيْهَا بِمَعْمُولِ مَعْمُولِهَا، مؤلف کہتے ہیں اور آیت کریمہ میں دلیل ہے اس بات کے جواز پر کہ کانا اور اس کے دونوں معمولوں کے درمیان میں اس کے معمول کے ذریعے سے فصل کی جا سکتی ہے۔ آئی بات میں؟ یعنی
کانا اور اس کے دونوں معمول، کانا کے دونوں معمول کیا ہیں؟ یعنی اس کے اسم و خبر. تو کانا اور اس کے دونوں معمول کے درمیان میں فصل کر دی جائے کس کے ذریعے سے؟ اس کے معمول کے ذریعے سے. تو آیت کریمہ میں اس بات کی بھی دلیل موجود ہے. آئی بات میں؟ اس بات کی بھی دلیل موجود ہے. کیسے دلیل موجود ہے؟ جیسے آیت کریمہ ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو ولم یکن یہ ہے کانا کا مضارع، اور لہو یہ جار مجرور ہے. لہو جو ہے یہ جار مجرور ہے، اور جار مجرور یہ متعلق ہوتا ہے شبہ فعل یا فعل کا، اور یہ متعلق ہے کفون کے. یہ متعلق ہے کس کے؟ کفون کے. تو اب کفون یا اسی طرح سے احدن جو دونوں کانا کے معمول ہیں، ایک اسم ہے اور اسی طرح سے ایک خبر ہے، ان دونوں کے درمیان، اس کے دونوں معمولوں اور کانا کے درمیان میں لہو کے ذریعے سے فصل ہے. لہو بیچ میں آیا ہے اور اس کے بعد کانا کا اسم اور خبر آیا ہے. آئی بات میں؟ تو یہ درمیان میں آ گیا لہو، فصل جو ہے ہو رہی ہے. اور یہ لہو جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس کے معمول یعنی کفون کا معمول ہے. کانا کے معمول یعنی کفون کا معمول ہے. یہ کیونکہ متعلق ہے تو معمول ہو گیا اس کا. تو اسی بات کو مؤلف کہہ رہے ہیں وفی الآیت ففی الآیتی، پس آیت کریمہ میں دلیل موجود ہے علی جواز الفصلی، فصل کرنے کے جواز پر، بین کانا و معمولیہا، کانا اور اس کے دونوں معمولوں کے درمیان میں، بے معمولہا اس کے معمول کے ذریعے سے. معمول مطلب جس پر عمل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں. تو اس میں یہ آیت کریمہ میں اس بات کی دلیل موجود ہے. لیکن کب؟ اذا کان ذلک المعمول ظرفا او جارا و مجرورا. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب معمول یعنی وہ معمول جو کانا کے معمول کا معمول ہے وہ ظرف ہو یا اسی طرح سے جار مجرور ہو. ٹھیک ہے؟ یعنی یہ فصل کرنا کانا اور اس کے دونوں معمولوں کے درمیان میں اس کے معمول کے ذریعے سے، یہ کب جائز ہوگا؟ جب یہ معمول یعنی کانا کے معمول کا معمول یہ ظرف ہو یا اسی طرح سے جار مجرور ہو. جیسا کہ یہاں جار مجرور ہو رہا ہے. لہو یہ کیا ہے؟ جار مجرور ہے. اسی طرح سے ایک اور مثال دے رہے ہیں مؤلف نو، جیسے کانا فی الدار زید جالسا، گھر میں زید بیٹھا ہے، گھر میں زید بیٹھا ہوا ہے. تو یہاں کانا فی الداری، فی الداری یہ جار اور مجرور ہے جو کہ متعلق ہے کانا کے معمول جالسن کا. آئی بات میں؟ کانا فی الداری زید جالسن، زید جالسن. تو یہاں فی الدار یہ جار مجرور ہے جو کہ متعلق ہے کس کے؟ جالسن کے. جالسن شبہ فعل کے. آئی بات میں؟ اسی طرح سے ایک اور مثال یہاں ظرف کی دے رہے ہیں. یہ تو جار مجرور کی مثال ہوئی. ظرف کی مؤلف دے رہے ہیں وَكَانَ عِنْدَكَ امر جالسن، اور تیرے پاس امر بیٹھا ہے. تو یہاں عندکا یہ ظرف ہے جو کہ متعلق ہے جالسن کے. آئی بات میں؟ یعنی جالسن سے یہ متعلق ہے. کون؟ عندکا تمہارے پاس. کیا کر رہا ہے؟ بیٹھا ہوا ہے، بیٹھنے والا ہے.
آئی بس میں؟ تو یہاں ظرف یہ معمول ہے کس کا؟ جالسن کا، اور اسی طرح سے کانا کے دونوں معمول امرن جالسن یہ بعد میں آ رہے ہیں اندکا کے، جو کہ جالسن کا متعلق ہے۔ آئی بات میں؟ تو اس میں یہ دلیل موجود ہے کہ کانا اور اس کے دونوں معمول یعنی اسم و خبر کے درمیان میں اس کے معمول کو لا سکتے ہیں ہم، جیسے لم یکن لہو کفوا احد میں لہو یہ جار مجرور سے مل کر کے متعلق ہو رہا ہے، یعنی معمول ہو رہا ہے کفون کا۔ آئی بات میں؟ مؤلف کہتے ہیں وَهَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ، اور یہ ایک ایسی بات ہے جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی متفق علیہ بات ہے، تمام نحوی اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز اور درست ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔